السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد۔ آج ہم صفحہ نمبر 329 سے شروع کریں گے 329 سے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارت اور بیعت رضوان۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا کہ قریش کے پاس ایک سفیر روانہ کریں، یعنی ان کے لوگ آ رہے تھے اور محسوس یہ کرا رہے تھے کہ ہم لڑائی کے لیے تیار ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے طے کیا کہ قریش کے پاس ایک سفیر روانہ کریں جو انہیں یقینی طور پر بتائے کہ آپ عمرے ہی کے لیے تشریف لائے ہیں، نہ کہ لڑائی کے لیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا اور انہیں یہ بھی حکم دیا کہ وہ مکے کے کمزور مومن مردوں اور عورتوں کے پاس جا کر انہیں قریب ہی فتح کی بشارت سنا دیں کہ انشاءاللہ ان قریب مکہ فتح ہوگا، اور یہ بھی بتائیں کہ اللہ عز و جل اپنے دین کو مکے میں غالب اور ظاہر کرنے والا ہے، یہاں تک کہ کسی کو ایمان چھپانے کی ضرورت نہ ہوگی، کیونکہ بہت سے مسلمانوں نے وہاں اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ابان بن سعید اموی کی پناہ میں مکے کے اندر داخل ہوئے اور پیغام پہنچایا، کیونکہ بغیر پناہ کے، بغیر کسی ضمانت کے کوئی مسلمان مکے میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ اس وقت ایک لا تھا، قانون تھا ان کا۔ قریش نے پیشکش کی کہ بیت اللہ کا طواف کر لیں، آپ مکہ آئے ہیں تو کم از کم بیت اللہ کا طواف ہی کر لیں۔ تو حضرت عثمان نے اس حالت میں طواف کرنے سے انکار کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک رکھا گیا ہو اور میں طواف کروں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ شاید ایک سیاسی چال بھی ہو کہ کسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اور حضرت عثمان یا صحابہ کرام کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہوں۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر انتہائی سمجھداری کا مظاہرہ کیا اور یہ جواب دیا کہ میں نہیں کر سکتا۔ پھر قریش نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا کہ آپ ٹھہریں، ہم آرام سے فیصلہ کر کے آپ کو بتاتے ہیں۔ غالباً وہ چاہتے تھے کہ باہم مشورہ کر لیں، پھر جواب سمیت انہیں روانہ کریں، مگر ان کی تاخیر سے مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ انہیں قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خود انہی قریشیوں نے یہ افواہ پھیلائی ہو کہ دیکھتے ہیں رد عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے اور مسلمان کیا کچھ کرتے ہیں۔ چونکہ قاصد کو قتل کرنے کے معنی اعلان جنگ ہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو فرمایا لا نبرح حتی نناجز القوم، ہم اب اس جگہ سے بالکل نہیں ٹلیں گے جب تک کہ ان لوگوں سے مارکہ آرائی نہ کر لیں، اب لڑائی ہوگی۔ پھر آپ نے ایک درخت کے نیچے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جنگ پر بیعت کرنے کی دعوت دی کہ آؤ۔ صحابہ ٹوٹ پڑے اور بڑی گرم جوشی کے ساتھ موت پر اور میدان سے نہ بھاگنے پر بیعت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ سے پکڑ کر فرمایا کہ ھذہ عن عثمان، یعنی یہ اپنا ہاتھ تھا، یہ اپنا ہاتھ دوسرا کر کے فرماتے ہیں یہ ہاتھ عثمان کی طرف سے ہے۔ اور قرآن مجید نے کہا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اللہ کا ہاتھ بھی ان کے ہاتھوں پر تھا۔ تو اس طرح یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ، عثمان کا ہاتھ، پھر اللہ کا ہاتھ۔ تو اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ عثمان کا کیا مقام اور مرتبہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی اور تمام صحابہ کرام کے ہاں۔ سب صحابہ نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا ہے۔ لیکن جب یہ بیعت مکمل ہو چکی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے۔ اللہ نے اس بیعت کی فضیلت میں یہ آیت اتاری کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، کہ اللہ مومنوں سے یقیناً راضی ہوا جب وہ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ تو یہ بیعت رضوان اسی وجہ سے کہی جاتی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جس درخت کے نیچے بیٹھے تو وہ درخت، اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں آیا تحت الشجرہ، درخت کے نیچے۔ تو یہ درخت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک باقی رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ محسوس کیا گیا کہ اب وہی صحابہ یا کچھ لوگ نوجوان ہیں
جو تابعین ہیں یا مسلمان ہیں دور دور سے آتے ہیں تو وہ ناسمجھی میں اسی درخت کے نیچے آ کے بیٹھتے ہیں اور کچھ نمازیں بھی پڑھتے ہیں. سب کو پتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے نیچے بیٹھے تھے اور آپ نے یہیں پر بیعت کی تھی. بہرحال وہ تبرک کے لیے، برکت حاصل کرنے کے لیے اس درخت کے نیچے بیٹھ جایا کرتے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ یہ کام اب بڑھتا جا رہا ہے اور لوگ اس درخت کو اہمیت دے رہے ہیں. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس درخت کو جڑ سے اکھڑوا دیا اور زمین ہموار کر دی. تو جہاں بھی تھوڑا سا بھی شبہ ہوتا تھا صحابہ رسول کو کہ مسلمانوں کو شاید اس سے تعلق رکھ کے کوئی ناسمجھی میں شاید کوئی ایسی خرافات شروع ہو جائیں جو آئندہ کے مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوں، تو وہ ایسی چیزوں کو پھر جڑ سے اکھاڑ دیا کرتے تھے اور ختم کر دیا کرتے تھے. قریش نے اس بیعت کا حال سنا. ان کو پتہ چلا کہ اتنا زبردست مظاہرہ ہوا ہے کہ صحابہ رسول نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت کی ہے، اور بیعت بھی یہی کی ہے کہ جب تک ہم خون عثمان کا بدلہ نہیں لیں گے ہم میدان جنگ سے بھاگیں گے نہیں. تو ان پر زبردست روب طاری ہو گیا. انہوں نے صلح کرنے کے لیے سہیل ابن عمرو کو بھیجا. سہیل نے لمبی گفتگو کی جیسے عادت ہوتی ہے بعض لوگوں کی. بالآخر درج ذیل شرطیں طے ہوئیں. پہلی شرط یہ ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال مکے میں داخل ہوئے بغیر مسلمانوں کے ساتھ واپس چلے جائیں. اگلے سال مکہ آئیں گے اور 3 روز قیام کریں گے. ان کے پاس کوئی ہتھیار نہ ہوگا، صرف میان کے اندر تلواریں ہوں گی. تو اب بھی میان کے اندر تلواریں تھیں. فریقین میں 10 سال کے لیے جنگ بند رہے گی. کوئی ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے 10 سال کے لیے. پھر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں داخل ہونا چاہتا ہے داخل ہو سکتا ہے، اور جو قریش کے عہد میں داخل ہونا چاہتا ہے داخل ہو سکتا ہے. یعنی کوئی قبیلہ، کوئی فرد، کوئی سردار چاہے تو نبی علیہ السلام کے ساتھ جو عہد کرے وہ کر لے، اور جو قریشیوں کے ساتھ کرنا چاہے وہ بھی کر لے. یہ آزادی دی جائے سب کو. قریش کا جو آدمی مسلمانوں کی پناہ میں جائے گا مسلمان اسے قریش کے حوالے کر دیں گے، لیکن مسلمانوں کا جو آدمی قریش کی پناہ میں آئے گا قریش اسے واپس نہ کریں گے. ایک شرط یہ بھی رکھی کہ ہمارا کوئی بندہ مسلمان ہو کہ آپ کے پاس آیا مدینہ تو آپ واپس کریں گے، اور آپ کا کوئی ہمارے پاس آیا تو ہم نہیں واپس کریں گے. اس کے بعد آپ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور املا کرایا کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو وہ لکھنے لگے تو سہیل نے کہا ہم نہیں جانتے کہ رحمان کیا ہے، ومر رحمان، رحمان کیا ہے. تو آپ صرف بسمک اللہم لکھ. تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انہیں یہی لکھنے کا حکم دیا. ٹھیک ہے بسمک اللہم لکھو. پھر آپ نے املا کرایا کہ یہ وہ بات ہے جس پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصالحت کی، یعنی آپس میں ہم نے صلح کی. یہ چند باتیں ہیں. اس پر سہیل نے کہا اگر ہم جانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر ہم نہ تو آپ کو بیت اللہ سے روکتے اور نہ آپ سے جنگ کرتے. آپ کیوں محمد الرسول اللہ لکھوا رہے ہیں؟ تو رسول اللہ کا لفظ کاٹیں اور یہ لکھیں محمد ابن عبداللہ. آپ نے فرمایا انی رسول اللہ وان کذبتمونی، خواہ تم مجھے جھٹلاؤ یہ یاد رکھو میں اللہ کا رسول. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اسے مٹا کر محمد ابن عبداللہ لکھیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مٹانا گوارا نہ کیا. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے وہ لفظ مٹایا رسول اللہ. حدیث میں آتا ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث میں یوں لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب یہ طے کر لیا کہ ٹھیک ہے محمد ابن عبداللہ لکھتے ہیں تو آپ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ وہ لفظ کون سا ہے، یعنی رسول اللہ کا لفظ کون سا ہے. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ لفظ ہے. تو آپ نے خود ہاتھ میں قلم لے کے اس کو مٹا دیا. تو یہ جو آپ کا مٹانا ہے اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح نبوت سے پہلے امی تھے اسی طرح نبوت کے بعد بھی آپ امی تھے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے تو امی تھے، لیکن جب آپ کو نبوت مل گئی تو اس کے بعد آپ ایک پڑھے لکھے انسان تھے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ یہاں صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت علی سے آپ پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ رسول اللہ کون سا لفظ ہے، تو وہ بتاتے ہیں تو آپ قلم لے کے اس پہ خود پھیرتے ہیں. اور اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو نبوت کی عمر تھی، یعنی آپ کی نبوت
پر تقریباً 19 سال گزر چکے تھے. آپ 19 سال سے نبی تھے اور 4 یا 5 سال بعد میں آپ فوت ہو گئے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا آپ کے حق میں ایک بہت بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں. ایک امی رسول جس کی تائید اللہ عز و جل کر رہے ہوں اور آپ کو خود اللہ تعالیٰ ہی سمجھا رہے ہوں اور آپ سے اس قسم کے کلمات نکلوا رہے ہوں، اچھے سے اچھے ورڈز جو آپ نکالتے تھے، یہ سب امیت کی دلیل ہے. آپ نے کہیں کوئی پڑھا نہیں تھا، یا رسول بننے کے بعد آپ نے کوئی لٹریچر پڑھنا شروع نہیں کر دیا تھا کہ اب پبلک کو ضرورت ہے میری. تو مختلف لوگ آتے ہیں، کوئی بھاری بھرکم لفظ بھی بولتے ہیں یا کچھ اور لینگویج بولتے ہیں، تو مجھے جاننے کے لیے کچھ نہ کچھ مطالعہ کرنا چاہیے، مجھے بھی کچھ پتا ہو کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، یا کم از کم کچھ الفاظ ایسے مجھے یاد ہوں جو عام طور پر بڑے لوگوں میں بولے جاتے ہیں یا سیاسی لوگوں میں بولے جاتے ہیں، سردار آپس میں بات کرتے ہیں. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں تھی. تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود اپنے دست مبارک سے مٹا دیا. پھر پوری دستاویز کے 2 نسخے لکھے گئے، ایک نسخہ قریش کے لیے اور ایک نسخہ مسلمانوں کے لیے، تاکہ وہ بھی اپنے پاس محفوظ رکھ لیں اور مسلمان بھی اس کو محفوظ رکھ لیں. کل کو کوئی شکایت یہ نہ کرے کہ ہم نے تو یہ کہا تھا، یہ لکھا تھا، یہ سمجھا تھا، یہ لکھا ہوا ہے اور آپ نے اس پہ تبدیلی کر دی. صلح نامہ ابھی لکھا ہی جا رہا تھا کہ قریش کے نمائندے جو سہیل ابن عمر جو صلح نامہ لکھوا رہے تھے، ان کے اپنے صاحبزادے مسلمان ہو گئے تھے اور انہوں نے اپنے صاحبزادے کو گھر میں بیڑیاں باندھ کے باندھا ہوا تھا. تو یہ ابو جندل ان کا نام تھا. تو یہ زنجیروں کو توڑ کے بیڑیوں سمیت اپنے آپ کو گھسیٹتے گھسیٹتے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس حدیبیہ کے مقام پہ لے آئے. تو جب پہنچے تو سہیل نے دیکھا میرا بیٹا آ گیا یہاں، تو اس نے مطالبہ کیا کہ اس کو واپس کیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا لم نقض الکتاب بعد، ابھی تو نوشتہ یعنی معاہدہ پورا لکھا ہی نہیں گیا، سائن بھی نہیں ہوئے. تو وہ بات تو سمجھ رہا تھا، لیکن اس نے صاف کہہ دیا تب میں آپ سے صلح ہی نہیں کرنا چاہتا. آپ نے فرمایا فاجزہ لی، تم ایسا کرو اپنے بیٹے کو میری خاطر چھوڑ دو. کہتے سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا، آپ ہی کی خاطر تو سارا بگاڑ ہوا ہے اور میں آپ کی خاطر چھوڑ دوں، یہ نہیں ہو سکتا. حالانکہ اس کو یہ پتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑا اچھا سلوک کریں گے، اسے پتا تھا، لیکن وہ نظریہ جو تھا اس پہ وہ قربانی نہیں دینا چاہ رہا تھا. پھر سہیل نے ابو جندل کو مارا. ابو جندل نے بڑی مار کھائی، چیخ کر کہا مسلمانوں، کیا میں مشرکین کی طرف واپس کیا جاؤں گا کہ وہ مجھے میرے دین سے فتنے میں ڈالیں؟ واپس اگر میں گیا تو یہ تو مجھے اور ماریں گے اور سزا دیں گے. یہ باپ دیکھیے مجھے کتنا مار چکا ہے، پہلے زنجیروں میں اس نے مجھے جکڑا ہوا ہے، بیڑیاں پاؤں میں ڈالی، بڑی مشکل سے میں جان چھوڑا کے یہاں آیا ہوں، اور حال یہ ہے کہ آپ مجھے واپس کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصبر واحتسب فإن اللہ جاعل لک ولمن معک من المستضعفین فرجا ومخرجا. ابو جندل صبر کرو اور اس تکلیف کو اپنے لیے باعث ثواب سمجھو، اس قربانی کو. اللہ تمہارے لیے اور تمہارے علاوہ جو دوسرے کمزور مسلمان ہیں ان سب کے لیے کشادگی اور پناہ کی جگہ بنائے گا. ان قریب وقت آ رہا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر جبکہ باپ اس کو مار رہا تھا اور مسلمانوں کو بھی بڑا غصہ تھا کہ صلح ابھی ہوئی نہیں ہے اور یہ باپ جو ہے جو کافر ہے اور بیٹا مسلمان ہے اور بیٹے پر سب کے سامنے تشدد کر رہا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جندل کو بھڑکایا کہ اپنے باپ سہیل کو تم قتل کر دو، مگر انہوں نے ایسا نہ کیا کیونکہ غصے تھے. حضرت عمر تو اس معاملے میں بالکل کھرے تھے، ان کا اپنا باپ ہوتا بیٹا ہوتا تو نہ چھوڑتے. تو چچا کو انہوں نے میدان جنگ میں مار دیا، اپنے چچا کو حضرت عمر نے، کیونکہ وہ مسلمان نہیں تھے، مقابلہ کرنے آئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے آئے تھے، تو اس لیے وہ اس معاملے میں بڑے سخت تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح کا معاہدہ لکھوا کر فارغ ہوئے تو صحابہ کرام سے فرمایا قوموا فانحروا، چلیں اب ہم آگے تو نہیں جا سکتے، معاہدہ ہو چکا ہے، اب اٹھو اور اپنے اپنے جانور قربان کر دو، یہیں کرو. مگر کوئی نہ اٹھا. صحابہ کے دل میں ایک افسوس تھا کہ ہم آئے تھے عمرہ کرنے، ایک تو ہمیں عمرہ نہیں کرنے دیا گیا
اور دوسرا یہ کہ صلح جو کی ہے اس صلح میں بھی یوں لگتا ہے کہ بظاہر ہم شکست کھا گئے کہ ہمارے بندے ان کے پاس جائیں تو واپس نہیں ہوں گے اور ان کے بندے ہمارے پاس آئیں تو ہم واپس کر لیں گے. اور پہلا ہی مظاہرہ ہو چکا ہے کہ ابو جندل کو واپس کر دیا گیا ہے. تو کوئی نہ اٹھا، حتیٰ کہ آپ نے یہ بات 3 بار کہی مگر کوئی نہ اٹھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی. تو آپ بڑے افسوس کے ساتھ یعنی خیمے میں جاتے، پھر تشریف باہر لے آتے، پھر اندر تشریف لے جاتے، پھر باہر آتے. تو ام المومنین نے پوچھا خیریت ہے؟ تو آپ نے فرمایا دیکھو تمہاری قوم، خود بھی آپ بھی قریشی ہیں لیکن ان کو بھی کہتے تمہاری قوم کے لوگ دیکھا ہے، اور میں کہتا ہوں اٹھو قربانی کرو، کوئی اٹھ بھی نہیں رہا. تو اس موقع پر بعض اوقات اہل خانہ کا مشورہ بھی بڑا مناسب ہوتا ہے. تو ام سلمہ نے عرض کی اللہ کے رسول آپ اٹھ کر اپنا جانور خود ذبح کریں اور اپنا سر منڈائیں، کسی سے کچھ نہ کہیں، بس پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. تو یہ بڑی اچھی تجویز تھی. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس پر عمل کیا. آپ نے ہی کچھ کیا اور مشرکین کو جلانے اور بھنانے کے لیے ابو جہل کا ایک اونٹ بھی ذبح کیا جس کی ناک میں چاندی کا ایک حلقہ تھا. جو ہی صحابہ نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنا اونٹ قربان کر دیا تو وہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور ہر ایک نے اپنے اپنے جانور ذبح کر دیے اور آپ اپنا سر منڈا رہے تھے تو سب ایک دوسرے کے سر منڈنے لگے. مگر غم کے سبب ان کی کیفیت یہ تھی کہ لگتا تھا ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے. اس موقع پر گائے اور اونٹ 7 آدمیوں کی طرف سے ذبح کیے گئے. تکلیف تھی. صحابہ کرام کے غم کی 2 وجوہات تھی. ایک یہ کہ وہ عمرہ کیے بغیر واپس ہو رہے تھے، دوسری یہ کہ فریقین میں برابری نہ تھی کیونکہ طے یہ ہوا تھا کہ مسلمانوں کے پاس کوئی آئے تو اسے مسلمان واپس کر دیں گے لیکن قریش کے پاس کوئی جائے تو اسے قریش واپس نہ کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے اس غم کو دیکھ کر سمجھ گئے تھے تو آپ نے انہیں پہلی وجہ کے متعلق یوں مطمئن کیا کہ ہم انشاءاللہ اگلے سال عمرہ کریں گے. لہذا خواب سچا ہے، جو خواب میں نے دیکھا ہے نا وہ بالکل سچا خواب ہے. اور صلح کی اس دفعہ میں مسلمانوں کے جذبات کی رعایت کی گئی ہے. بس اتنی بات ہے کہ ہم نے یہ لکھا ہے نا کہ اس سال واپس جائیں گے، اگلے سال عمرہ کرنے آئیں گے، تو کم از کم اس دفعہ میں یعنی اس کلاز میں مسلمانوں کی جذبات کی حفاظت ضرور کی گئی ہے. اور دوسری وجہ کہ ان کے لوگ ہمارے پاس ہیں تو ہم واپس کر دیں اور ہمارے ان کے پاس گئے تو وہ نہیں کریں گے. تو اس وجہ سے متعلق آپ نے صحابہ کرام کو یوں مطمئن کیا کہ سنو بات یہ ہے ہمارا جو آدمی ان کے پاس چلا گیا اللہ نے اسے دور کر دیا، یعنی اس کے اندر نفاق تھا، وہ اصل مسلمان نہیں تھا، وہ دھوکہ دینے آیا تھا. تو اس لیے جو ہمارے پاس آ کے ان کے پاس چلا جائے واپس یا مسلمان ہو کے مرتد ہو کے واپس چلا جائے تو اللہ نے اس کو ہم سے دور کر دیا. یعنی ہم سے مراد یہ کہ ہم مسلمان کم از کم پیور رہیں گے، ہمارے اندر کوئی غدار دھوکے باز نہیں ہوگا. اور ان کا جو آدمی ہمارے پاس آئے گا اللہ اس کے لیے کشادگی اور پناہ کی جگہ بنائے گا. بس اتنا یاد رکھو. یعنی جو اتنی بڑی قربانی کر کے سب کچھ چھوڑ کے ماریں کھا کے انہیں چھوڑ کے جب ہمارے پاس آئے گا نا تو ظاہر ہے بہت بڑی قربانیاں دے گا وہ، تو اس لیے اس کے دل میں ایمان ہوگا تو اللہ چاہے گا تو مستقبل قریب میں اس کے لیے کشادگی اور پناہ کی جگہ بھی بنا دے گا. آپ کی یہ بات بہت دور اندیشی پر مبنی تھی کیونکہ مسلمانوں کی ایک جماعت ابھی تک حبشہ میں تھی اور ان پر صلح لاگو نہیں ہوتی تھی، لہذا مکہ کے قیدیوں کے لیے ان کے پاس پناہ لینی ممکن تھی. لیکن بظاہر صلح بہرحال قریش کے حق میں تھی، اس لیے مسلمانوں کے احساسات پر اس کا گہرا اثر تھا. یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے خدمت نبوی میں آ کر کہا اے اللہ کے رسول کیا ہم لوگ حق پر اور وہ لوگ باطل پر نہیں؟ آپ نے فرمایا بلا کیوں نہیں. تو انہوں نے عرض کی کیا ہمارے مقتولین جنت میں اور ان کے مقتولین جہنم میں نہیں؟ آپ نے فرمایا بلا کیوں نہیں. انہوں نے کہا تو پھر ہم کیوں اپنے دین کے بارے میں دباؤ قبول کریں اور ایسی حالت میں پلٹیں کہ ابھی اللہ نے ہمارے اور ان کے درمیان کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے. آپ نے فرمایا ابن الخطاب، یہ جوش تھا، غصہ تھا. تو نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ معاملہ ذرا تھوڑا سا صحابہ کے دلوں میں کافی رنج اور غم کی صورت میں بیٹھا ہوا ہے اور ابن خطاب ان کی نمائندگی کر رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا ابن الخطاب، او خطاب کے بیٹے، انی رسول اللہ، یاد رکھو میں اللہ کا رسول ہوں، ولست اعصیہ، میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا،
وَهُوَ ناصری، اسی نے یہ صلح کرائی ہے اور وہی میری مدد کرے گا، وَلَن يُضَيِّعَنِي أَبَدًا، اور وہ مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ تو حضرت عمر نے یہ بات سنی تو غصے سے بھرے ہوئے حضرت ابو بکر کے پاس آئے اور ان سے بھی وہی کہا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا، اور انہوں نے بھی وہی جواب دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مزید کہا، حضرت ابو بکر فرماتے ہیں عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رکاب تھامے رکھو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے، کیونکہ اللہ کی قسم رسول اللہ حق پر ہیں۔ یہ ابو بکر صدیق کا ایمان تھا کہ وہ کچھ بھی نبی علیہ السلام طے کرتے، کچھ بھی فرماتے، پہلا ان کا بلیو یہ ہوتا تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور جو فرما رہے ہیں سچ ہے، چاہے عقل کو بات لگتی یا نہیں لگتی، اس کو ماننا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انا فتحنا لک فتحا مبینا کی آیات نازل فرمائیں، جن میں اس صلح کو فتح مبین فرمایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بلایا اور پڑھ کر سنایا۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ فتح ہے؟ آپ نے فرمایا نعم، بالکل یہ فتح ہے۔ اس سے ان کے دل کو سکون آ گیا، حضرت عمر کے دل کو، اور وہ واپس چلے گئے۔ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی اس تقصیر پر سخت ندامت ہوئی، یعنی کچھ عرصے کے بعد جب فتوحات کے سلسلے شروع ہوئے تو پھر اندازہ ہوا کہ واقعی بہت بڑا قصور تھا جو میں نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ اس طرح کی گفتگو کی، اور اس کی تلافی کے لیے انہوں نے بہت سے اعمال کیے، برابر صدقہ و خیرات کرتے رہے، روزے رکھے، نمازیں پڑھی اور غلام آزاد کیے، یہاں تک کہ خیر کی امید ان کو بندھی۔ پھر صلح مکمل ہو چکی اور لوگوں نے احرام کھول دیے تو کچھ مومن عورتیں آ گئیں۔ دیکھیں عورتوں نے بھی اتنی بڑی قربانیاں دی کہ وہ مومن تھیں، وہاں رہ رہی تھیں، کمزور کی حالت میں تھی، لیکن انہوں نے ہمت کی کہ مکہ چھوڑ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حدیبیہ پہنچ گئیں۔ ان کے کافر سرپرستوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ انہیں واپس کیا جائے، مگر آپ نے اس دلیل کی بنا پر واپس کرنے سے انکار کر دیا کہ عورتیں معاہدے میں شامل نہیں ہیں۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بایمانہن فان علمتموہن مؤمنات فلا ترجعوہن الی الکفار لا ہن حل لہم ولا هم یحلون لہن وآتوہم ما انفقوا ولا جناح علیکم ان تنکحوہن اذا آتیتموہن اجورہن ولا تمسکوا بعصم الکوافر۔ اے اہل ایمان، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کا امتحان لیا کرو، یعنی ٹیسٹ لو کہ واقعی یہ مومن عورتیں ہیں کہ نہیں۔ اللہ ان کے ایمان کو بہتر جانتا ہے، پس اگر انہیں مومنہ جانو تو کفار کی طرف نہ پلٹاؤ، نہ وہ کفار کے لیے حلال ہیں نہ کفار ان کے لیے حلال ہیں، البتہ ان کے کافر شوہروں نے جو مہر ان کو دیے تھے وہ واپس کر دو، اور پھر تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم ان سے نکاح کر لو، جبکہ انہیں ان کے مہر ادا کرو، اور کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں مت رکھو۔ اینڈ میں مسلمانوں کو یہ بھی سمجھا دیا، جب تم مسلمان ہو، جو کافر عورتیں تمہارے نکاح میں ہیں اور مکہ میں ہیں ان کو اپنے نکاح میں مت رکھو۔ یوں ایمان والی عورتوں کو کفار پر اور کافر عورتوں کو مومنین پر حرام کر دیا گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آنے والی عورتوں کا امتحان اس آیت کی روشنی میں لیتے ہیں۔ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ اللہ کے نبی، جب تمہارے پاس مومن عورتیں آئیں اور اس بات پر بیعت کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زنا نہ کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی، اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان سے کوئی بہتان گھڑ کر نہیں لائیں گی، اور کسی معروف بات میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی، تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرو، یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے۔ چنانچہ جو عورت ان شرائط کا اقرار کرتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فرماتے قد بایعتکی، میں نے تم سے بیعت لے لی۔ یہ لفظ آپ صرف زبان سے فرماتے تھے، بیعت کے لیے آپ مصافحہ نہیں کرتے تھے، یعنی عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتے تھے، اور پھر اسے کفار کو واپس نہ کرتے، پھر وہ عورت مسلمانوں کے ہاں ہی رہتی۔
نیز مسلمانوں نے اپنی کافرہ بیویوں کو بھی طلاق دے دی اور مسلمان عورتوں کو ان کے کافر شوہروں سے علیحدہ کر دیا گیا۔ بنو خزاعہ نے پسند کیا کہ وہ اس معاہدے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں۔ یہ بہت بڑا قبیلہ ہے، یہ مکہ کے ذرا تھوڑی دور رہتا تھا، اور ان کے مقابل میں بنو بکر تھے۔ تو بنو خزاعہ اور بنو بکر کی آپس میں بہت چلتی تھی، آپس میں ان کی لڑائیاں ہوتی تھی۔ تو بنو خزاعہ نے چاہا کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ رہیں، اور بنو بکر نے جب یہ دیکھا کہ یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ چلے گئے تو انہوں نے کہا ہم قریش کے ساتھ رہیں گے۔ چنانچہ وہ آپ کے عہد میں داخل ہو گئے۔ یہ لوگ زمانہ جاہلیت سے بنو ہاشم کے حلیف چلے آ رہے تھے، جبکہ ان کے حریف بنو بکر قریش کے عہد میں داخل ہو گئے اور وہی فتح مکہ کا سبب بنے، جیسا کہ اب آ رہا ہے۔ رہے وہ مسلمان جو مکہ میں تعذیب کا شکار تھے، تو ان میں سے ابو بصیر نامی ایک صاحب چھوٹ کر مدینہ بھاگ گئے۔ قریش نے ان کی واپسی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 آدمی بھیجے، آپ نے انہیں واپس کر دیا۔ ذوالحلیفہ پہنچ کر ابو بصیر نے ایک کو قتل کر دیا اور بڑے بہانے سے کیا، وہ پوری اس کی لمبی سٹوری ہے۔ اور دوسرا بھاگ کر سیدھا نبی علیہ السلام کے پاس آیا کہ میں اپنی جان بچاؤں، یہ کہیں مجھے بھی نہ مار دیں، اور کہنے لگا میرا ساتھی قتل کر دیا گیا اور بس میں بھی قتل ہی کیا جانے والا ہوں۔ اتنے میں ابو بصیر آ گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ڈانٹا تو سمجھ گئے کہ معاملہ کہیں میری وجہ سے خراب نہ ہو، تو پھر واپس کیا جاؤں گا۔ انہیں پتہ چل گیا کہ نبی علیہ السلام مجھے واپس کر دیں گے، تو لہذا وہ مدینہ سے نکل گئے اور ساحل سمندر پر جا رہے۔ ادھر ابو جندل بھی چھوٹ کر ابو بصیر سے آ ملے۔ اس کے بعد قریش کا جو آدمی بھی اسلام لا کر بھاگتا وہ ابو بصیر سے جا ملتا، یہاں تک کہ ان کی ایک جماعت اکٹھی ہو گئی۔ اس کے بعد قریش کا جو قافلہ بھی ملک شام جاتا، اس سے یہ لوگ ضرور چھیڑ چھاڑ کرتے، اس پر حملے کرتے اور اس کا مال چھین لیتے۔ اس سے تنگ آ کر قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا اور قرابت کا واسطہ دیا کہ انہیں آپ مدینہ واپس بلا لیں، یہ شرک ختم کریں کہ ہمارا کوئی بندہ مسلمان ہو کہ آپ کے پاس آئے تو آپ اس کو واپس کریں گے، ہم نہیں چاہتے۔ جو مسلمان ہو کہ آپ کے پاس آ جائے اس کو آپ اپنے پاس ہی رکھیں، تو اب جو بھی آپ کے پاس آئے گا محفوظ رہے گا، یہ انہوں نے کہہ دیا۔ چنانچہ آپ نے انہیں مدینہ بلا بھیجا، وہ آ گئے اور مشکل حل ہو گئی۔ اسلامی دعوت کی رفتار پر اس صلح کا بڑا اثر ہوا۔ یعنی صلح حدیبیہ ہوئی ہے نا، تو انا فتحنا لک فتحا مبینا والی آیتیں جو اس موقع پر نازل ہوئی ہیں، تو یہ واقعی فتح مبین صرف یہ نہیں تھی کہ آپ نے مختلف علاقے فتح کیے ہیں، بلکہ فتح یہ بھی تھی کہ اب آپ نے دلوں کو فتح کرنا شروع کر دیا۔ مسلمانوں کو عام عربوں سے ملنے اور انہیں اللہ کی دعوت دینے کا موقع ملا۔ اب ہر عرب سے مل رہے ہیں، ان کے ہاں جا رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ واقعی یہ مسلمان تو بہت کچھ بن گئے ہیں۔ ان کا اخلاق، ان کا کردار، ان کی عبادتیں، ان کا سلوک، ان کا بزنس، ان کے رویے سب جائز اور مناسب ہے، اور اسی چیز کی ہم تلاش میں ہیں۔ چنانچہ لوگ بکثرت پھر اسلام میں داخل ہوئے، اور صرف 2 سال میں مسلمانوں کی تعداد اتنی ہو گئی کہ 19 برسوں میں اتنی نہیں ہوئی تھی جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے گزارے نبوت کے۔ اکابر قریش، جو قریش کا نچوڑ اور عطر تھے، یعنی عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، خالد بن ولید اور عثمان بن طلحہ، اپنی رغبت اور مرضی سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شہادت دیتے ہوئے خدمت نبوی میں حاضر ہوئے، اسلام پر بیعت کی اور اس کی راہ میں جان و مال اور صلاحیت و قدرت سب کچھ صرف کرنے کا وعدہ کر لیا، اور واقعی انہوں نے وعدہ نبھایا۔ عمرو بن عاص بہت بڑے مدبر انسان تھے، انہوں نے بھی اسلام قبول کیا اور پھر اس کے بعد اس وعدے کو پوری طرح نبھایا، اور الحمدللہ مسلمان فاتحین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ مصر کو انہوں نے فتح کیا تھا۔ خالد بن ولید یہ جب مسلمان ہوئے تو اپنی تلوار نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حضور پیش کر دی۔ اللہ کے رسول، یہ تلوار اسلام کے خلاف بہت چلی ہے، یہ آپ لے لیجیے، اب یہ نہیں چلے گی۔ آپ نے تلوار لیتے ہی وہیں سے واپس کر دی اور فرمایا، خالد یہ اگر کل اسلام کے خلاف چلتی تھی تو اب سے اسلام کے حق میں چلنی چاہیے۔ تو یہ جو بات آپ نے کہی، خالد بن ولید نے اس عہد کو نبھایا اور آخر وقت تک وہ اسلام کے حق میں ان کی تلوار چلتی رہی۔
پھر عثمان بن طلحہ ہیں رضی اللہ عنہ، ان کا بھی یہی حال تھا. تو جب یہ لوگ خدمت نبوی میں اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا ان مکہ قد القت الینا افلاذ کبیبھا، مکہ نے اپنے جگر گوشوں کو ہمارے حوالے کر دیا ہے. یعنی یہ بہت قیمتی لوگ ہیں جو آ گئے ہیں، اب اہل مکہ کے پاس لڑنے کی ہمت نہیں ہے. تو یہ تو ہے صلح حدیبیہ اور اس کے بہترین نتائج جو صحابہ کرام نے اپنی زندگی میں بھی دیکھے، اور واقعی صلح سے بڑے فائدے ہوتے ہیں. تو اس صلح کے بارے میں بہت کچھ لکھا گیا ہے، اور اس کے نتائج جو مسلمانوں کے حق میں مفید ہوئے اس کے بارے میں بھی بہت کچھ لکھا گیا ہے جو پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. مفسرین نے بھی یہ صلح کی جو آیات ہیں یا اس موقع پر نازل ہونے والی جو آیات ہیں ان پر بھی جو شواہد پیش کیے ہیں اس سے واقعی مسلمانوں کو ایک بہت بڑا سبق یہ ملتا ہے کہ صلح اور صفائی کے ساتھ دنیا میں رہنے سے کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں، اور مسلمان کے لیے دعوت دین کے مراحل یا دعوت دین کے راستے کتنے کھل سکتے ہیں. وہ اس صلح حدیبیہ کے جو شقیں تھیں یا اس موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو مظاہرہ کیا ہے، جو کچھ بھی قبول کیا یہ لکھا ہے، اس کو پڑھ کے مسلمان کو بھی آئندہ اپنے لیے اسی طرح کی شقوں کو ترجیح دینی چاہیے اور پسند کرنا چاہیے، نہ کہ غصے میں آنا چاہیے. پھر قریش سے معاہدہ کر کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک لحاظ سے مطمئن ہو گئے. تو آپ واپس تشریف لائے تو اب آپ نے یہ سوچا کہ کیوں نہ اب میں بادشاہوں اور امراء کو اور مختلف قبائل کے جو بڑے بڑے سردار ہیں ان کو اسلام کی دعوت دوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھنا شروع کیے اور ان میں ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی. یہ چند خطوط ہیں جن کی تصویر بھی آپ دیکھیں کہ یہ اصل خطوط ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھے تھے. یہ اس وقت بھی ملتے ہیں یہ، اور ان کو جو فائنڈ آؤٹ کیا ہے یہ ہمارے ہی دور کی ایک عظیم شخصیت تھی جناب ڈاکٹر حمید اللہ. یہ مرحوم فوت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر ہزاروں رحمت برسائے. یہ فرانس میں تھے، انہوں نے سب سے پہلے فرینچ زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ کیا ہے، یہاں ملتا بھی ہے. تو انہوں نے کوشش کی کہ مختلف لائبریریوں میں بیٹھ کے یا مختلف جو میوزیمز تھے، یہ توپکپو سرائے ہے یا ایجپٹ میں جو کھدائیاں تھیں وہاں جا کے یا مدینہ منورہ میں جا کے جہاں کہیں بھی ان کو کچھ بھی میٹیریل ملا پرانی لائبریریوں سے انہوں نے وہ کھودا نکالا اور ان چیزوں کو پھر انہوں نے ہمارے سامنے رکھا ہے. تو ان کی ایک کتاب بھی ہے جو اسی موضوع پر لکھی گئی ہے جس کا اردو میں ترجمہ انہوں نے کیا میثاق مدینہ، اور انگلش میں بھی یہ چھپ چکی ہے، عربی میں اصل میں لکھی تھی اور پھر اس کا مختلف زبانوں میں ٹرانسلیشن بھی ہوا ہے. تو یہ جو خط ہیں گو دریافت تو بعد میں ہوئے ہیں، مگر ان کی ٹیکسٹ جو ہے بالکل یہی ٹیکسٹ حدیث کی کتابوں میں آ گئی ہے. اور محدثین کے پاس یہ خط نہیں تھے، ان کو صرف وربلی ٹرانسمیشن ملی ہے، یعنی وربلی یہ سب چیزیں ٹرانسمٹ ہو کے ان تک پہنچی ہیں اور بڑا ایکوریٹلی پہنچی ہیں. انہوں نے اس کو اپنی کتابوں میں لکھا ہے. یہ خط بعد میں ملے ہیں، اور ان خطوں کی تحریر کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ محدثین کو جس طرح بھی یہ ملی ہیں چیزیں روایت کے ذریعے سے، زبانی روایت کے ذریعے سے، یہ بڑی محتاط روایت تھی اور اس میں کوئی غلطی نہیں ہوئی، اور بالکل مسلمانوں نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بات کو آگے پہنچانے کی جو ذمہ داری لی تھی اس کا حق ادا کیا ہے، اور اس میں معمولی سی بھی غلطی نہیں ہو سکی مسلمان علماء سے. تو یہ خط اس بات کی شہادت ہے. انشاءاللہ اس پر ہم گفتگو کریں گے. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.